صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور احسان سے اور اس کے فضل سے ہم نے آج 5واں پارہ تراویح میں سنا اور سنایا، تو انشاءاللہ 5ویں پارے کا آج آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سب ساتھی قریب قریب آ جائیں، انشاءاللہ قریب قریب ہو جائیں۔ تو چوتھے پارے کا جو کل خلاصہ پیش کیا گیا، اس کی جو آخری آیت ہے چوتھے پارے کی، وہی آیت کنٹینیو ہے 5ویں پارے میں، یعنی آیت تو ختم ہو رہی ہے لیکن بات وہی چل رہی ہے۔ تو پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ چوتھے پارے کی آخری آیت میں کیا بات چل رہی تھی۔ تو اس آیت میں ان رشتوں کا ذکر کیا گیا کہ جو رشتے محرمات کہلاتے ہیں، یعنی ان سے انسان نکاح نہیں کر سکتا۔ اس میں بہت سی عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے حرمت علیکم امہاتکم، یعنی تم پر تمہاری ماؤں کو حرام کیا گیا، یعنی ان سے تمہارا نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، پھر آگے تمہاری خالہ اور بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں۔ تو یہ ساری عورتوں کا ذکر کیا گیا، جس میں آگے سسرالی رشتے بھی آ جائیں گے، اس میں خونی رشتے بھی شامل ہیں، نسبی رشتے بھی شامل ہیں، جو کسی نسب کی وجہ سے انسان ان سے جڑ جاتا ہے۔ تو اسی آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے والمحصنات من النساء، اور عورتوں میں سے وہ عورتیں کہ جو شادی شدہ ہیں، والمحصنات یعنی جو کسی عقد میں ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ تو اگر ایک عورت شادی شدہ ہے تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، یعنی مرد کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے نکاح میں 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، لیکن عورت اگر کسی شخص کے ساتھ نکاح میں ہے تو وہ اسی موجودگی میں کسی اور شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور یہاں شادی شدہ عورت کے لیے والمحصنات کا لفظ ذکر کیا گیا۔ محصنات، یہ محصنہ کی جمع ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے حا صاد نون، حسن سے۔ عربی میں حسن کا معنی قلعے کو کہتے ہیں، جو قلعہ ہوتا ہے نا جہاں انسان محفوظ ہو جاتا ہے قلعے کے اندر، جیسے حصن المسلم آپ نے سنا ہوگا کتاب کا نام، یعنی ایک مسلمان کا قلعہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اس نے قرآن کریم میں شادی شدہ عورتوں کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا، یعنی پتہ یہ چلا کہ جب ایک عورت شادی کے رشتے میں آ جاتی ہے، شادی کے رشتے میں آ کر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ قلعے میں محفوظ ہو گئی ہے، یعنی شادی سے پہلے وہ غیر محفوظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گھر میں ایک طرح سے محفوظ تو ہے باپ اور بیٹوں کی اور بھائیوں کی نگرانی میں، لیکن جو ایک شیطانی وسواس یہ ان سے محفوظ نہیں ہے۔ اور جب شادی کر کے وہ ایک اچھے اور پاکیزہ رشتے میں بن جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلعے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ والمحصنات کہہ کے شادی شدہ عورتیں مراد ہیں کہ ان سے بھی انسان کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد آگے اسی پارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کل یہ ذکر کیا گیا تھا کہ سورۃ النساء کا تسلسل ہے۔ سورہ نساء ہم سمجھ رہے ہیں، تو یعنی سورہ نساء میں عورتوں کے حوالے سے زیادہ احکامات ہیں، اور ہمارا تعلق بھی عورتوں کے ساتھ ہے، یا تو بہن کے حوالے سے، یا ماں کے حوالے سے، یا بیٹی کے حوالے سے۔ تو ہمیں بھی ان کے مسائل سمجھنے چاہیے تاکہ ہمیں ان کے حقوق کا پتہ چلے کہ ہم کس طرح اپنی عورتوں کے حقوق ادا کریں۔ تو یہاں پہ ذکر کیا گیا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ جب عورتوں کا ذکر چل رہا ہے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی جب ایک میاں بیوی کا رشتہ ہو یا باپ بیٹی کا رشتہ ہو، جتنے بھی عورت اور مردوں کے رشتے ہیں، اس میں ایک مقام ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جہاں انسان کو بہت زیادہ صبر، برداشت، تحمل سے کام لینا پڑتا ہے۔ انسان کو میاں کو بیوی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بیوی کو میاں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ انسان کو بتایا گیا کہ تم کمزور پیدا کیے گئے ہو، اس لیے ہار مت ماننا، یہ مت سمجھنا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں،
تو تمہیں برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی اپنے اندر عادت ڈالنی پڑے گی۔ تم کمزور پیدا کیے گئے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ عدل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اس کے بعد آگے فرمایا اسی آیت میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی عورتوں کے کانٹیکس میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ چاہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہو، بیٹا اور ماں کا رشتہ ہو، بیٹی اور باپ کا رشتہ ہو، کبھی کبھار عورت کی یا مرد کی طرف سے ایسے حالات واقع پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان اس اسٹیج پہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرنے کی، اپنے اوپر ظلم کرنے کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کتنا ہی پیارا ہے، کتنی پیاری کتاب ہے کہ ہمیں کن کن مقامات کی، کس کس موقع کی ہمیں جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ بہت ہی پیارا اصول بیان کیا گیا کہ اگر تم کبائر سے بچ جاؤ گے، کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ صغیرہ گناہ، جو چھوٹے گناہ ہیں، اس سے خود بخود تم بچا لیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ ظاہر ہے اس کو سمجھنا پڑے گا نا اس سے بچنے کے لیے۔ جب ایک چیز کا پتہ ہوگا انسان جبھی اس سے دور رہے گا۔ کبیرہ گناہ احادیث میں اور قرآن میں بہت سارے ذکر کیے گئے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 کبیرہ گناہوں سے بچو، اس میں ایک انسان کو قتل کرنا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اکل مال الربا، یعنی اکل مال یتیم، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح سود کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور آپ کو ایک ضابطہ بتا دیتا ہوں کبیرہ گناہوں کے لیے کہ کس طرح آپ کبیرہ گناہوں کو آئیڈینٹیفائی، ریکگنائز کر سکتے ہیں، کہ وہ گناہ کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا کائنات کے لوگوں کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے لعنت بتائی گئی ہو کہ یہ کرو گے تو لعنت ہے ایسے شخص پر، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے ہم نے 4 پارے کے اسٹارٹ میں پڑھا تھا اور سنا تھا اور سمجھا تھا کہ وہ لوگ جو علم کو چھپاتے ہیں تو ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور کائنات کی بھی لعنت ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے علم کو چھپانا۔ دوسرا ضابطہ کیا ہے کبیرہ گناہ کو سمجھنے کا؟ ایسا گناہ کہ جس کے بارے میں وعید ہو، جہنم کی وعید ہو، آنکھ کی وعید ہو کہ ایسا کرو گے تو جہنم میں داخل کیے جاؤ گے، جیسے کہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر انسان اس دنیا میں اس کی توبہ نہیں کرے گا۔ اور بھی بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن میں واضح بیان کر دیا گیا کہ جو یہ کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح وہ گناہ کہ جن پہ حد بیان کر دی گئی کہ زنا کے بارے میں حد ہے کہ زنا جو کرے گا اس پہ یہ حد لاگو ہوگی، اور چوری جو کرے گا اس پہ یہ حد لاگو ہوگی، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو ایسے گناہ کہ جن پہ حد ہو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم کبیرہ گناہوں کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ تو انسان کو جب ایک چیز کا علم ہوتا ہے جبھی وہ اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام کے تمام کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے تاکہ ہم صغیرہ گناہوں سے بھی دور ہو جائیں۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 32 ہے، اس میں فرمایا گیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر کچھ فضیلت دی ہے، مال کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، رتبے کے حوالے سے، تو تم دوسرے شخص کی اس مال کے بارے میں، اس عزت کے بارے میں تمنا نہیں کرو، یعنی حسد نہ کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص کو کوئی نعمت دی گئی ہے تو اس میں ایسی تمنا نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بڑا عزت سے، بڑے مال سے نوازا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ عزت اور یہ مال چھین لے اور مجھے عطا کر دے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک رشک ہے اور ایک رشک جسے شریعت میں عربی میں غبطہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری چیز حسد۔ تو ان 2 میں فرق سمجھیے۔ حسد میں کیا ہوتا ہے کہ انسان
یہ کہتا ہے کہ ان بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھی گاڑی دی ہے، بہت بیٹوں سے نوازا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ نعمتیں چھین لے اور مجھے عطا کر دے، یہ حسد ہے، یعنی اس میں چھیننے کی تمنا کی جا رہی ہے۔ اور رشک کیا ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے یہ نعمتیں میرے بھائی کو دی ہیں تو یہ نعمتیں مجھے بھی عطا فرما اور اس کی نعمتوں میں بھی برکت دے، یعنی اس میں چھیننے کی تمنا نہیں ہے۔ تو یہ فرق سمجھیں، ہمیں رشک کرنا ہے۔ انسان نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں رشک کرنا چاہیے کہ ہاں، یعنی ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور اس کے لیے بھی برکت کی دعا کریں، نہ کہ حسد کی طرف جائیں۔ تو اس میں حسد سے روکا گیا۔ آگے سورۃ النساء ہے، اسی لیے عورتوں اور مردوں کے حوالے سے ایک اہم ضابطہ بیان کیا گیا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، قوام ہیں، یعنی ان کے نگہبان ہیں اور ان کے نگران ہیں۔ اب یہاں پہ عورتوں کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ ہم کمتر ہیں، ہمارا درجہ کم ہے، نہیں، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی ایک فضیلت بیان کی وہ بھی بتا دیا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، مردوں کو فضیلت دی ہے۔ دوسری چیز وبما انفقوا من اموالهم، کہ یہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ بھی تو کرتے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھو، دن رات جو تم اپنے گھر میں استعمال کر رہی ہو، جو تم اپنے باپ کے گھر میں استعمال کر کے آئی ہو 20-25 سال، اور شادی کے بعد جو تم نعمتیں استعمال کر رہی ہو، یہ شوہر ہی تو خرچ کر رہے ہیں تم پر، یہ باپ ہی تو خرچ کر رہے تھے تم پر۔ تو مردوں کو اس وجہ سے فضیلت دی گئی ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ اس بات پہ نگران بھی بنائے گئے ہیں، یعنی عورتوں کو اس چیز کا مکلف اور ذمہ دار نہیں بنایا کہ عورت جو ہے وہ کمانے کے لیے نکل جائے، اور عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ مردوں کو فضیلت اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ ان کی یہ ڈیوٹی اور نگرانی بھی ہے کہ وہ باہر جائیں، وہ کوشش کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کما کے لائیں اور ان کی نگرانی کریں۔ تو یہ ایک بہت اہم ضابطہ ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے حوالے سے ایک مزید اور بات کہ عورتوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو پہلی عورت وہ ہے کہ جو فرما بردار ہے، جو شادی سے پہلے بھی اپنے بھائیوں کی، اپنے باپ کی فرما برداری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتی ہے، اور شادی کے بعد بھی شوہر کی فرما برداری کرتی ہے۔ جو معروف کام ہے، یعنی جو حلال کام ہے، ان تمام باتوں میں شوہر کی فرما برداری کرتی ہے۔ تو ان کی کچھ خوبیاں بیان کی گئیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی جو فرما بردار ہوتی ہیں عورتیں وہ کیا کرتی ہیں؟ فالصالحات، وہ نیک صالح عورتیں ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، عبادت ہیں، ان میں نیک اعمال کو کرتی ہیں، قانتات، اور فرما برداری کے ساتھ کرتی ہیں، دل جمعی کے ساتھ کرتی ہیں، اس کو اپنے اوپر بھاری نہیں سمجھتی۔ اور تیسری چیز حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اپنے گھر والوں کی، اپنے شوہر کی، یا شادی سے پہلے اپنے باپ کے گھر میں ہیں تو وہاں جو شوہر کی کیا کہتے ہیں پرسنل چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی، اس کی عزت کی، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ یعنی جو ایسے امور ہیں کہ جو پوشیدہ امور ہیں ان کی بھی حفاظت کرتی ہیں، جو میاں اور بیوی کے درمیان کی باتیں ہیں۔ آج یہ چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے کہ عورتیں صرف مسئلہ کیا ہے، ناواقفیت ہے، ان کو علم نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ حرام کام ہے کہ شوہر کی وہ باتیں جو کمرے میں رہنی چاہیے وہ باتیں باہر اپنی دوستوں میں شیئر کرنا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ وعیدیں ہیں کہ وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز میں رکھنے کو کہا ہے، وہ باتیں، وہ عورتیں انسان باہر جا کے اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اور صرف تفریح کے لیے کہ ہاں بھائی میرے ساتھ تو ایسا ہوا اور میرے ساتھ یہ معاملات ہوا اور اب تم بتاؤ، تو یہ بہت ناجائز کام ہے۔ تو اچھی عورتوں کی، فرما بردار عورتوں کی 3 صفات بیان کی گئیں۔ اسی طرح اب آتی ہے دوسری کیٹیگری عورتوں کی، وہ عورتیں کہ جو نشوزہن، کہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں سر چڑھی عورتیں، کہ جو نہ اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی اطاعت کرتی ہیں اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی بھی فرما برداری نہیں کرتی، نافرمانی کرتی ہیں، بات نہیں مانتی، تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کے بارے میں بھی 3 احکامات ہیں۔
پہلی چیز فعظوہن، ان کو آپ نصیحت کیجئے، واعظ و نصیحت سے کام لیجئے، ان کو پیار و محبت سے سمجھائیے، کیونکہ یہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے اس کو، اسی لیے اس کو اگر پیار سے بات سمجھائی جائے تو یہ سمجھ جاتی ہے، سختی سے بات نہیں سمجھتی. تو اسی لیے پہلی چیز فعظوہن، اس کو واعظ و نصیحت سے کام کیجئے، اس کو واعظ کریں. دوسری چیز، اگر نصیحت کرنا بھی کام نہ ہے تو پھر وہجروہن فی المضاجع، تو پھر ان سے کچھ علیحدگی اختیار کر لی جائے بستر میں، کمرے میں کچھ وقت کے لیے، تاکہ، اور یہ یقین جانیے جو آج مردوں کا یہ حال ہے کہ وہ عورتوں پہ بہت ظلم ڈھاتے ہیں، جو شریعت نے یہ احکامات بتا دیے، یہ نصیحت اتنی کارآمد ہے کہ انسان اگر علیحدگی اختیار کر لے نا تو یہ عورت پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اثر کرتی ہے. تیسری چیز وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارا جائے، لیکن یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو ایسا مارا جائے کہ ان کے نشانات پڑ جائیں، خاص طور پہ چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا شریعت میں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایسا مارا جائے جیسے مسواک سے ہم مارتے نا کسی کو، یعنی صرف ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کہ بھائی سمجھ جاؤ یہ تم صحیح نہیں کر رہی. تو یہ بھی نصیحت کا ایک انداز ہے. تو یہ 3 اسٹیپس بتا دیے اس عورت کے بارے میں کہ جس کے بارے میں آپ کو خوف ہو کہ یہ فرما برداری نہیں کر رہی. تو ہم مردوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، یہ تمام نصیحتیں ہمیں فالو کرنی چاہیے تاکہ ہم اور ہماری عورتیں، ہماری بیویاں اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں دین کو فالو کر سکیں. اس کے بعد آگے آیات میں آیت نمبر 65 میں یہ بیان کیا گیا کہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ دین و دنیا کا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پرابلم ہو، اس کے سلوشن کے لیے وہ قرآن و حدیث کی طرف آئیں، اس کے سلوشن کے لیے وہ علماء کی طرف آئیں، ان سے جڑیں. حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں حکم فرما دیں، اگر انہوں نے وہ نہیں مانا تو جب تک وہ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی لڑائی جھگڑے ہوں، ہمارے کسی بھی قسم کے فسادات ہوں، ہمیں شریعت کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے، اور پھر جو حکم ہمارے سامنے آ جائے اس کو دل سے ماننا چاہیے. اس کے بعد آگے آیت نمبر 79 میں یہ بیان کیا گیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو کچھ بھی تمہیں اچھائی پہنچتی ہے نا، جو کچھ بھی تمہیں بھلائی اور جو کچھ بھی تمہیں نعمتیں پہنچتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ جان لو، اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں، تمہاری کوئی محنت نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو کچھ بھی برائی تمہیں پہنچتی ہے، کسی فتنے میں تم مبتلا ہوتے ہو، کسی آزمائش میں تم مبتلا ہوتے ہو، فمن نفسک، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. یہ بہت اہم ضابطہ ہے. انسان کو جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ بدگمانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے ساتھ یہ تمام برے معاملات ہوتے ہیں، باقی سب میرے بھائی، میرے کزن خوشحالی میں ہیں اور میں بدحالی میں ہوں. نہیں، ہمیں اپنے اعمالوں کی اصلاح کرنی ہے، اسی لیے ہمیں اپنی جو بدعمالیاں ہیں ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اس کے بعد اس پارے میں احکامات تو بہت سارے ہیں، بس مختصر بات کروں گا انشاءاللہ. آیت نمبر، آپ لوگ یہ تناول بھی کرتے رہیں اگر کرنا چاہیں، ورنہ یہ گرم ہو جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 86 میں فرمایا گیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. سلام کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں جو بہت ضروری ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سلام بنیادی طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت معمولی سی چیز ہے، کسی کو سلام کرنا، سلام کا جواب دے دینا، لیکن ایک حدیث سے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت جانیے کہ اس کی کیا امپورٹنس اور سگنیفیکنس ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم کامل ایمان والے بن جاؤ، مومن بن جاؤ، اللہ پر اور رسول پر اور جو چیزیں ہیں اس پر ایمان نہ لاؤ. اور آگے فرمایا گیا تم ایمان جب تک نہیں لا سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ، یعنی آپس میں بھائی چارگی محبت سے رہو. اور پھر فرمایا اور آپس میں تم محبت جب تک نہیں کر سکتے جب تک تم سلام کو عام نہ کر دو، یعنی سلام کو عام کرو
تو یہ ایسی چیز ہے کہ تمہارے جنت کے دخول کا سبب بن جائے گا، جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے یہ سلام۔ سلام ہم عام کرنے لگ گئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو گئی تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ آئیے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سلام کس طرح کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد، اور جو گزرنے والا ہے وہ کھڑے ہوئے کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، اور جو کم لوگ ہیں وہ بڑی جماعت کو سلام کریں، یعنی 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب کو سلام کرے۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے اصول، ایک چیز تو بتا دی بھائی سلام کرنا ہے، یہ بھی بتا دیا کھول کھول کے کہ کس طرح سلام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا ہم سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کتنا زیادہ چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح بس جنت میں داخل ہو جائیں۔ سلام کے حوالے سے ایک اور ضابطہ بیان کیا گیا کہ جو آیت میں ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم بھی سلام کا جواب دو اچھے طریقے سے، اور رُدُّوهَا، یا تم اسی طرح لوٹا دو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کو کوئی سلام کرے یعنی احسن طریقے سے ہم کس طرح جواب دیں، اس کی 2 صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ اگر کوئی کہے آپ کو السلام علیکم، صرف یہ کہے السلام علیکم، تو آپ اس کو جواب دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی احسان کے ساتھ بڑھا کے بدلہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ اس کو مکمل جواب دیجیے السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ کو جو آیت ہے اور ردوہا، یا اسی طرح لٹا دو، تو اگر آپ کو کوئی پورا سلام کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پورا اسی طرح اس کو جواب دے دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کتنے پیارے ضابطے ہیں اسلام کے، کیوں؟ کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے جو السلام علیکم کہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، جو پورا سلام کہے وبرکاتہ کے ساتھ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا عظیم کلام ہے، کتنا عظیم ہمارا رب ہے کہ ہم سے کتنی محبت کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی طرح اجر لے لیں، کسی طرح اجر سے محروم نہ رہیں۔ اور یہ خاص گھڑیاں رمضان کی، جس میں ہم واللہ آپ لوگ یہ تصور کیجئے، یہ یقین کیجئے اس بات کا کہ آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس رمضان میں بھی بہت سارے لوگ آئے، 4 تراویحیں پڑھی چلے گئے، 8 تراویحیں پڑھی چلے گئے، اللہ ان کی عبادت قبول کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محسنین بندوں کو چن لیتا ہے اس قرآن کے لیے، اس دین کے لیے۔ تو آپ وہ بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اپنے دین کے لیے چن لیا، اپنی جو قرآن ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے لیے چن لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو، اس کو یاد کرنے کے لیے جتنی بھی محفلیں لگائی جاتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان پہ پر ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بہت احسانات اور اکرامات ہیں۔ اس کے بعد اس بارے میں آگے بیان کیا گیا کہ اس دنیا میں انسان تجارت کرتا ہے، لین دین کا معاملہ کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ مجھے نقصان ہو۔ نقصان تو ہوتا ہے لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ مجھے نقصان ہو۔ یہاں ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ جو شخص شیطان کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور تجارت اور لین دین کرتا ہے نا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، کہ جس شخص نے بھی شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو سب سے بڑا خسارہ، سب سے زیادہ نقصان اسی شخص کا ہوا کہ جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ دعویٰ کر کے آیا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کہ میں اس انسانیت کو، ان مسلمانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو جھوٹی خواہشیں دلاتا رہوں گا کہ بھائی تمہاری تو جنت پکی ہے، تمہیں اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں۔ اور کیا حکم دوں گا ان کو؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو ضرور بالضرور حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں،
یہود و نصارہ میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جن جانوروں کی عبادت کرتے تھے نا ان کے کان کاٹ لیا کرتے تھے. یہ سب شیطانی وسوسے تھے. اور وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ میں انسانیت کو یہ حکم دوں گا کہ وہ یعنی مخلوق ہے اس کی شکل بگاڑ لیں گے. آئیے آج دیکھ لیجئے ہم بھی انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. انسان آج اپنا نقشہ بگاڑ لیتا ہے. اپنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک فطرت سلیمہ میں پیدا کیا ہے, جانوروں کی طرح بال کٹوا کے آ جاتا ہے, سائیڈوں سے بالکل اڑے ہوتے ہیں. اور اس کی دسیوں شکلیں ہیں کہ انسان اپنے ساتھ کس طرح ظلم کر رہا ہے, کس طرح اپنی شکل بگاڑ کے گھوم رہا ہے, کس طرح اپنی خلقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اس کو بگاڑنے میں لگا ہوا ہے. ایک مرد ہے وہ عورت بننے کے چکر میں عورت بنتا جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے کپڑے, اور جو عورتیں ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر شلواریں پہنتی ہیں. تو یہ کہاں ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے. یعنی ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے. تو اگر ایک شخص شیطان کو اپنا دوست بنا رہا ہے تو وہ یہ جان لے اور وہ یہ سمجھ لے کہ وہ دنیا کا پھر سب سے زیادہ نقصان دہ شخص ہے, سب سے زیادہ وہ نقصان میں مبتلا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. فقط خسر خسرانا مبینہ کہ وہ بالکل واضح نقصان میں ہے وہ شخص. پھر آگے فرمایا گیا, بالکل اختتام ہے اس پارے کا, آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر کیا گیا کہ جو وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پاتے ہیں تواب اور رحیمہ. تواباً بہت زیادہ معافی قبول کرنے والا, رحیمہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. دیکھیں اس کو اس طرح سمجھیں, کلاس میں ایک لڑکا ایک بچہ اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے, اس کو ندامت اس کو شرمندگی ہوتی ہے, تو استاد اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. صحیح ہے, تو یہ تواباً ہو گیا. اور پھر توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی انعام بھی دے دیتا ہے کہ یار تم نے توبہ قبول کی, تم نے اچھا کام کیا. تو یہاں اللہ رب العزت تواب بھی ہے رحیم بھی ہے. یعنی ایک انسان اگر اپنے گناہوں کی زندگی سے نکل کے آج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں گا, تو پھر وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معافی قبول کرنے والا ہے, اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ رحیم بھی ہے. یعنی انعام میں اس کو جنت بھی عطا کرنے والا ہے. یہ انعام کوئی چھوٹا موٹا نہیں, بہت ہی عظیم انعام ہے, اور یہی کامیابی ہے انسان کی. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ کہ جو شخص جہنم کی آنکھ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, اصل کامیابی یہی ہے. اس دنیا میں اور کوئی کامیابی نہیں, اصل کامیابی یہی ہے. تو اس پارے کی آخری آیت ہے, بس اس کو سمجھتے ہیں. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکر علیما. جیسے کہ کئی بار شکر کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اگر انسان شکر اختیار کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر کر لے, اور یہ شکر کس طرح کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا صحیح استعمال کر لے. یہی سب سے بڑا شکر ہے. ہمارا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, اس کا صحیح استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں لے کے آنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس کو سجدوں میں, اس کو تراویح میں, اس کو روزوں میں تھکا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں. آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں 8 تراویح پڑھ کے, تھک بھی جاتے ہیں انسان. وخلق الانسان ضعیفا, انسان ہم مانتے ہیں کہ انسان ضعیف کمزور پیدا کیا گیا, لیکن یہ بات جان لیجئے کہ یہی دن ہے, یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو تھکا کے اپنا نامہ اعمال میں مزید نیکیاں جمع کر سکتا ہے. یاد رکھیے اگلے مہینے اگلے سال جب رمضان آئے گا تو یہ تھکن یاد نہیں رہے گی کسی کو بھی کہ ہاں میں پچھلے سال اتنا تھکا تھا, پچھلے سال میری بہت زیادہ میں تھک گیا تھا, مجھے بھوک لگ رہی تھی تراویح کے بعد, یہ یاد نہیں رہتا. لیکن اس مہینے جو آپ نیکیاں کما لیں گے وہ اگلے سال تک آپ کے نامہ اعمال میں محفوظ رہیں گی. تو جب بھی تراویح کے بعد تھکن ہو, درس میں بیٹھ کے تھکن ہو, تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ رمضان ایام معدودات, یہ تو گنے چنے دن ہیں. یہ کوئی ایک مہینہ بہت مختصر ہے, گنے چنے دن ہیں. آج اپنے آپ کو تھکا لیں تاکہ کل آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے. تو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان جب شکر ادا کرتا ہے
تو پھر ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے گا؟ کیوں عذاب دے گا وہ تمہیں جب تم شکر ادا کر لو اور ایمان لے آؤ؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ، یہ آیت یوں بھی ہو سکتی کہ بھائی اگر جب تم شکر ادا کر لو گے تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کا انداز دیکھیے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ یعنی اس آیت میں ایک رحمت کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا شفیق ہے، اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا تواب ہے کہ تم ایمان تو لے آؤ، تم شکر تو ادا کرو، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم ہی پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ تھا مختصر سا 5ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، یہاں تراویح پڑھنا پڑھانا اور درس میں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو سننا، جو تمام نصیحتیں کی جاتی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔